حضرت ظہور فرمائیں گے تو مولا حسین کے گنبد پہ لگے ہوئے سرخ رنگ کے پرچم کو اتاریں گے۔ عرب دنیا کا دستور ہے، جس کے خون کا بدلہ نہیں ہوتا اس کی قبر پہ سرخ جھنڈا لگاتے ہیں۔ امام حسین کے گنبد پہ جو سرخ رنگ کا جھنڈا لگا ہوا ہے نا، پرچم لگا ہوا ہے، وہ اسی لیے لگا ہوا ہے کہ ابھی خون کا بدلہ باقی ہے، اور بدلہ لینے والے صاحب وارث مولا کا فرزند، اور ایسا عظیم فرزند کہ جن سے مولا کو، خود مولا حسین کو اتنا پیار ہے کہ جب ظہور فرمائیں گے نا امام مہدی تو رجعت سے حسین دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور عالمی سطح پر امام حسین کی حکومت ہوگی۔ جی عالمی سطح پر امام حسین، کوئی بارڈر ختم نہیں ہوگا، بارڈر ختم ہو جائیں گے، پاسپورٹ ختم ہو جائیں گے، یہ شناخت ختم ہو جائے گی کہ مغرب والے لوگ اور ہیں اور مشرق والے اور ہیں، سب امام مہدی کے ہوں گے۔ ایک ہی اذان سنائی دی جائے گی، ایک ہی انداز کا مذہب ہوگا، امام مہدی کی پوری عالمی حکومت ہوگی، اور امام مہدی جب تشریف لے کر آئیں گے تو امام حسین دوبارہ سے لائے جائیں گے، امام کی رجعت ہوگی، امام دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور امام حسین جب امام مہدی کو ایک یہودی عورت سر پر پتھر مارے گی جس سے امام مہدی شہید ہوں گے، تو امام حسین ہی امام مہدی کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے دفنائیں گے، اور پھر پوری دنیا پہ حسین کی حکومت ہوگی۔ یہ ہے وہ عقیدہ رجعت۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ اس سے بلند اور بہتر صلوات نبی کی ذات پہ عطا فرمائے۔ لہذا اب اتنا آئیڈیل دور، اتنا پسندیدہ دور، اتنا بہترین ماحول کہ جب امام حسین کے ہاتھ میں پوری کائنات ہوگی۔ جی ویسے تو ابھی بھی ہے، مگر مراد ہماری سماجی اختیارات ہیں، ابھی تو دلوں پر اختیارات ہیں نا، پھر بدنوں پر بھی اختیارات ہوں گے، پھر محلوں پر بھی، شہروں پر بھی، ملکوں پر بھی، کائنات پر امام حسین کے اختیار کا اظہار ہوگا۔ اسے کہتے ہیں عقیدہ رجعت۔ میں ان بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، اس زمانے کے لوگوں کی صفات کیا ہیں۔ اس زمانے کے سب سے پہلے تو اللہ نے یہ بات واضح کر دی کہ آخری زمانے میں دین کو بچانا بہت مشکل ہوگا، دین بچانا بہت مشکل ہے۔ بہت بڑا کارنامہ ہے ان لوگوں کا جو آج کے زمانے میں نماز پڑھتے ہیں، بہت بڑا کارنامہ ہے ان لوگوں کا جو آج کے زمانے میں مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں۔ جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے الحمدللہ بہت بڑا مجمع ہے، لیکن اس سے 2 برابر مجمع ہوگا جو نہیں آیا۔ جی اس سے 2 برابر مجمع ہوگا جو ان کو پتا ہے کہ مجلس ہو رہی ہے پھر بھی وہ نہیں آیا۔ تو یہ جو آ کے بیٹھا ہے، یہ جو نہیں آیا وہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ برابر نہیں ہوں گے نا، یہ جو آ کر بیٹھے ہیں ان کی فضیلت زیادہ ہے نا۔ ایسے ہی جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، عبادتیں انجام دیتے ہیں، وہ کیسے برابر ہو جائیں گے ان لوگوں، وہ ان کے برابر کیسے ہو جائیں گے جو یہ سب کچھ نہیں کرتے؟ اللہ کا نہ کسی سے پڑوس ہے، نہ اللہ کی کسی سے رشتہ داری ہے۔ اللہ پڑوس کی بنیاد پر نہیں کرتا، کسی کو مقام نہیں دیتا، نہ رشتہ داری ہے اللہ کی، لم یلد ولم یولد ہے۔ جی اللہ تو محنت اور مشقت اور زحمت اور عبادت اور خلوص اور سچائی کی بنیاد پر عظمتیں دیتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کوئی 5 لاکھ روپے خرچ کرے تو زیادہ معتبر ہو جائے، اور کوئی 5 روپے خرچ کرے تو اس کا اعتبار کچھ نہ رہے۔ اللہ کے ہاں گنا نہیں جاتا، تولا جاتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کون میری خاطر کام کر رہا ہے۔ کیا معلوم وہ ککڑی بیچنے والے کی 2 ککڑیاں جو اس نے کسی عزادار کو کھلائی ہو، وہ کسی کی دیکھ کھلانے سے زیادہ ثواب رکھتی ہو۔ خبردار۔ مجھے ظاہر کی بنیاد پر فیصلے نہیں کر رہے، ظاہر کو دیکھ کر۔ خبردار، ظاہر پر فیصلہ نہیں ہوگا، باطن پر اور خلوص نیت پر فیصلہ ہوگا۔ اور جو میرے ہاتھ میں نہیں ہے کہ میں کسی کا فیصلہ کروں، کیا معلوم وہ سچا ہو اور میں سوچا ہوا ہوں کہ سچا نہیں ہے۔ ویسے بھی جس جگہ ہم بیٹھے ہیں نا، تھکے ہوئے تو نہیں ہیں آپ؟ جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے نا، یہ جگہ اینک بدلنے کی جگہ ہے۔ یہاں بیٹھنے والوں کی دید تبدیل کروائی جاتی ہے، اینک تبدیل کروائی جاتی ہے۔ یہاں بیٹھنے والا وہ دیکھتا ہے جو حقیقت ہو۔ چشمے سر سے دیکھنے والے اور ہیں، چشمے جان سے دیکھنے والے اور ہیں۔ یہ فرش ازا چشمے جان اور آنکھوں کو کھولتی ہے جو دل کی آنکھیں ہیں۔ بصارت سے بصیرت کا سفر ہے جو عزاداری سے نصیب ہوتا ہے۔ یہ فرش ازا پہ بیٹھنے والوں کی دید ہی کچھ اور ہے۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، رستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا، میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، میں سوچنے لگا یہ موذی ہے، حملہ کرے گا۔
لوگ مجھے دیکھ کر آپس میں باتیں کرنے لگے، مولانا کو دیکھو بڑی شجاعت کی باتیں کرتے ہیں، بڑی تقریریں کرتے پھرتے ہیں، سانپ سے ڈر رہے ہیں۔ اب میں سوچنے لگا ان کے چڑھانے میں آؤں یا عقل مندی کا ثبوت دوں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا چڑھا کے غائب بھی ہو جاتے ہیں۔ ابھی میں کھڑا ہوا سوچ رہا تھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ میرے برابر میں آ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے۔ جب مجھے معلوم ہوا نا پلاسٹک کا سانپ ہے تو میں نے اسی پر پیر رکھا، اسے کچلتا ہوا چلا گیا۔ معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جی ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی، حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ حقائق روشن ہوتے ہیں یہاں۔ خبردار کپڑوں کی بنیاد پر کسی کا احترام نہیں ہونا، خبردار گاڑیوں کی بنیاد پر کسی کو معتبر نہیں ماننا، بڑے بنگلوں کی بنیاد پر کسی کو بڑا نہیں ماننا۔ ہماری تو انداز ہی کچھ اور ہے، ہم تو لوگ ہی کچھ اور ہیں۔ ہم پر اگر کوئی غور کر لے تو وہ ڈبل پی ایچ ڈی ہو جائے۔ شیعوں پر غور اگر کوئی کر لے نا کسی یونیورسٹی میں جا کر تو وہ ڈاکٹر ہو جائے۔ ہم پر غور کرنے سے ڈاکٹر ہو جائے۔ مولا کی تو بات بہت بڑی ہے، بڑی بات ہے مولا کی۔ ہمیں سمجھنے کے لیے دانشوریاں چاہیے، دانش مندیاں چاہیے، ہوشیاریاں چاہیے، عقل مندی چاہیے۔ کہتے ہیں شیعوں کی تو باتیں علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں، شیعوں کی تو باتیں نئی باتیں ہوتی ہیں، نئے نئے کام ہیں شیعوں کے۔ جی ہماری نئی باتیں، ہمارے نئے کام ہی تو زندہ رکھے ہوئے لوگوں کو۔ وہ ہم پہ غور کرتے چلے جا رہے ہیں اور ہم کو سمجھتے چلے جا رہے ہیں۔ جی میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو گفتگو ہو رہی تھی کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو امام کی عمر 40 سال کی ہوگی۔ میں نے کہا جی امام ہمارے جب ظہور فرمائیں گے تو ان کی عمر 40 سال کی ہوگی۔ تو وہاں ایک صاحب بیٹھے تھے، کہنے لگے کیا مطلب ہے ابھی ولادت نہیں ہوئی؟ میں نے کہا نہیں، ولادت تو 255 ہجری میں ہو گئی۔ کہنے لگے جی مولانا 1441 چل رہا ہے، 1440 چل رہا ہے، یہ 1440 اور 255 ہجری 1150 سال ہو گئے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ 40 سال کے ہوں گے، کہیے 1150 سال کے ہیں تو پھر 40 سال کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا نہیں ہیں وہ 1150 سال کے، مگر عمر 40 سال پہ رکی ہوئی ہے۔ کہنے لگے لو شیعوں کی تو پہلے ہی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، ایک اور نئی بات آ گئی۔ جی نہ ان کا ماتم سمجھ میں آتا ہے، نہ ان کا جلوس سمجھ میں آتا ہے، نہ ان کے کالے کپڑے سمجھ میں آتے ہیں، نہ ان کے عزاخانے سمجھ میں آتے ہیں، نہ ان کا ہاتھ کھولنا سمجھ میں آتا ہے۔ جی ایک لمبی فہرست ہے جو باتیں سمجھ میں نہیں آتی، ایک اور نئی بات۔ تو میں نے کہا جی آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہنے لگے جی 70 سال کا ہوں۔ میں نے کہا کبھی چہرے کو جا کے آئینے میں دیکھیے۔ اللہ نے 70 سال پہلے جب آپ کو ماں کے شکم سے دنیا میں بھیجا تھا تو سر کے بال دے کر بھی بھیجا تھا، اور بھووں کے اور پلکوں کے بال بھی اللہ نے ماں کے شکم سے بنا کر بھیجے تھے۔ 70 سالوں میں اگر آپ نے سر کے بال نہ کاٹے ہوتے تو اب تک ایڑیوں تک آ گئے ہوتے، مگر 70 سالوں میں کبھی آپ نے بھووں کو نہیں کاٹا اور پلکوں کو نہیں کاٹا۔ ایک کی عمر بڑھ کر بتا رہی ہے اللہ بڑھاتا ہے، ایک کی عمر رک کر بتا رہی ہے اللہ روکتا ہے۔ اللہ چاہے تو عمر کو روک دے، اللہ قادر ہے۔ وہ ہمارے امام کو 40 سال کی عمر پر ٹھہرائے ہوئے ہے، جب ظاہر ہوں گے تو 40 سال کی عمر کے ہوں گے، یعنی 40 سال کا جو کیفیت ہوتی ہے وہ ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، ہم تو جو یہاں بیٹھنے والے کی میں بات کر رہا تھا کہ دید ہی کچھ اور ہے۔ یہاں بیٹھنے والے کی اینک بدلنی چاہیے۔ بھئی 2 گھنٹے تک اگر کوئی گلاب بیچنے والے کی دکان پر بیٹھے تو 4 گھنٹے تک اس کے اندر سے گلاب کی خوشبو آتی ہے۔ جو 60 سال سے حسین کر رہا ہو اس میں حسین کی سیرت کی جھلک کیوں نہیں آئے گی؟ اس کے رویے بدلے ہوئے کیوں نہیں ہوں گے؟ اس کا انداز تبدیل کیسے نہیں ہوگا؟ وہ جب چل رہا ہوگا تو چال بتائے گی کہ حسینی جا رہا ہے، اس کا اقدام بتائے گا کہ حسینی ہے، اس کے طور طریقے بتائیں گے کہ یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے۔ اہل بیت کے چاہنے والوں کی طریقہ زندگی کچھ اور ہوتا ہے۔